روداد سفر۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا لیکن والد اس پر مطمئن نہ تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس کے ساتھ عربی، فارسی اور سنسکرت بھی سیکھوں۔ اس کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ اسی دوران میں انہوں نے پاک پتن کے نواح میں واقع میاں محمد حسین بودلہ کی جاگیر پر ملازمت کر لی۔ 2-3 مہینے وہاں کام کرنے کے بعد وہ مطمئن ہو گئے تو والدہ نے بھی ان کے ساتھ میاں صاحب کے گاؤں نانگپال منتقل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ گاؤں سما سٹہ جانے والی ریلوے لائن کے اسٹیشن پکا سدار سے 2-2.5 میل کے فاصلے پر تھا۔ مجھے پاک پتن کے MC پرائمری اسکول سے اٹھا کر پکا سدار کے اسکول میں داخل کر دیا گیا۔ یہ ایک ہی کمرے کا اسکول تھا جس میں ٹاٹ بھی نہیں تھے۔ ہم ریلوے لائن کے ساتھ بیابان کی جھاڑیوں سے شاخیں توڑتے، ان کے پتوں سے فرش کی صفائی کرتے اور انہی پر بیٹھ جاتے تھے۔ گاؤں میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ والد اس میں نماز کے لیے جاتے تو مجھے بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ مولوی نور احمد صاحب اس مسجد کے امام اور خطیب تھے۔ اب جو کچھ یاد ہے اس سے یہی خیال ہوتا ہے کہ ان کا تعلق غالباً دیوبندی مسلک سے تھا۔ والد نے ان سے میری تعلیم کی بات کی تو انہوں نے فرمایا، عربی فارسی تو اسے میں پڑھا دوں گا۔ والد بہت خوش ہوئے۔ پھر والدہ کے مشورے سے فیصلہ کیا گیا کہ اسکول سے آنے کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کروں گا، اس کے بعد عصر کی نماز کے لیے مسجد جاؤں گا اور مغرب تک مولوی صاحب مجھے فارسی عربی پڑھائیں گے۔ ہم نانگپال گئے تھے تو میں تیسری جماعت میں تھا۔ 5ویں تک مولوی نور احمد صاحب سے پڑھنے کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے مجھے شرح جامی تک عربی اور پند نامہ شیخ عطار تک فارسی پڑھائی۔ 5ویں جماعت کے امتحانات ہونے کو تھے کہ والد کسی بات پر میاں صاحب سے ناراض ہوئے اور ملازمت چھوڑ کر واپس پاک پتن آ گئے۔ مجھے بھی آنا پڑا، لہٰذا مولوی صاحب سے میری تعلیم بھی اس کے ساتھ ہی منقطع ہو گئی۔ تاہم شوق ختم نہیں ہوا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ شوق در ہر دل کے باشد رہبرے درکار نیست، میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے خود ہی کسی استاد تک پہنچ جاتا اور اس کی رہنمائی میں درس نظامی کی کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ 9ویں جماعت تک میں نے فنون کی تمام کتابیں ختم کر لیں۔ اب 10ویں کا امتحان درپیش تھا، اس لیے پوری توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی اور عربی تعلیم کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر ٹوٹ گیا۔ 5ویں جماعت کا امتحان پاس کر لینے کے بعد آگے کی تعلیم کے لیے میں اسلامیہ ہائی اسکول میں آ گیا تھا۔ یہاں غالباً 6 یا 7ویں کے زمانے میں نصیر الدین صاحب ہمایوں سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ ہمیں تاریخ پڑھاتے تھے۔ یہ اس لحاظ سے بڑی اہم ملاقات تھی کہ پہلی مرتبہ انہی کی وساطت سے مولانا سید ابوالعالیٰ صاحب مودودی کے نام اور کام سے میرا تعارف ہوا۔ مولانا کی تمام کتابیں میں نے ان سے لے کر پڑھیں۔ یہ علم و عمل کی ایک نئی دنیا تھی۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا سالانہ اجتماع انہی دنوں داؤد گارڈن داروغہ والا میں منعقد ہوا۔ ہم چند دوست بھی اسلامیہ ہائی اسکول سے ہمایوں صاحب کے ساتھ اس اجتماع میں شرکت کے لیے لاہور آئے۔ مولانا سید ابوالعالیٰ صاحب مودودی کو میں نے پہلی مرتبہ اسی اجتماع کے موقع پر دیکھا۔ کیا دلنواز شخصیت تھی۔ لگتا تھا کہ اس کی صورت گری میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی ہے۔ بعد میں ان سے ملنے اور بہت قریب رہ کر ان کو دیکھنے کے مواقع حاصل ہوئے۔ علم و عمل، حسن اخلاق، دانش و بصیرت اور جرأت و عزیمت کے لحاظ سے جن شخصیتوں کے نام ان کے ساتھ لے سکتے ہیں وہ انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں۔ یہ صرف میرا تاثر نہیں ہے، انہیں دیکھنے، ملنے
ان سے ہم کلام ہونے اور ان کے ساتھ کام کرنے کی سعادت جن لوگوں کو بھی حاصل ہوئی ہے وہ اس کی گواہی دیں گے۔ نمن براں گل عارض غزل سرائے مبس کہ اندلیب تو از ہر طرف ہزاران۔ 10ویں کا سال شروع ہوا تو فلسفہ، تصوف، ادب اور تاریخ کی کتابیں دیکھنے سے میری دلچسپی بہت بڑھ چکی تھی۔ یہ والد اور ان سے ملنے والوں کی صحبت کا اثر تھا۔ ان مضامین کی کوئی کتاب مل جاتی تو ختم کیے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ اس کے لیے وقت بھی تھا۔ اسکول کی مصروفیت البتہ کسی حد تک رکاوٹ بنتی تھی۔ مجھے خیال ہوا کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کرنی چاہیے۔ اسی شوق میں ایک دن اپنے استاد اور اسکول کے صدر مدرس سید شیر محمد صاحب سے میں نے درخواست کی کہ مجھے اسباق میں حاضری سے مستثنیٰ کر دیا جائے۔ میں پوری یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے ہاسٹل میں ایک کمرہ دے دیں تو 10ویں کے نتیجے سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ سید صاحب بڑی غیر معمولی شخصیت کے استاد تھے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے مان گئے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد انہوں نے فرمایا، میرے اعتماد کو ٹھیس تو نہیں پہنچاؤ گے؟ میں نے اطمینان دلایا تو انہوں نے اگلے ہی دن یہ سہولت فراہم کر دی، بلکہ اس کے ساتھ ایک مزید عنایت یہ کی کہ اسکول کی لائبریری سے میرے ذوق کی تمام کتابیں بھی اسی کمرے میں منتقل کر لینے کی اجازت دے دی۔ یہ گوشہ چمن تو نہیں تھا، مگر فراغت و کتابیں کی ہر صورت میسر ہو گئی تھی۔ 10ویں کے امتحانات تک میں اسی کمرے میں رہا۔ یہ دن یاد آتے ہیں تو سید صاحب بھی ساتھ ہی یاد آتے ہیں۔ میں ان کا مرقع کھینچنا چاہوں بھی تو نہیں کھینچ سکتا، اس لیے کہ تشبیہ و تمثیل کے لیے اب ان جیسے استاد کہاں ملیں گے۔ اے تو مجموعہ خوبی بش نامت خانم۔ 10ویں کے بعد میں لاہور کے گورنمنٹ کالج میں داخل ہوا۔ فلسفہ اور انگریزی ادب میرے اختیاری مضامین تھے۔ بی اے کے ساتھ آنرز کے لیے بھی میں نے انگریزی ادب ہی کا انتخاب کیا۔ گورنمنٹ کالج اس زمانے میں علم و ادب کے درخشندہ ستاروں کی کہکشاں بنا ہوا تھا۔ پروفیسر مرزا منور، صابر لودھی، غلام ثقلین نقوی، ملک بشیر الرحمن، پروفیسر سراج، پروفیسر سعید شیخ، پروفیسر بختیار حسین صدیقی اور ڈاکٹر محمد اجمل جیسے علماء و ادباء کی صحبتیں طالب علموں کو میسر تھیں۔ پروفیسر اشفاق علی خان بھی کالج کے پرنسپل تھے۔ پڑھنے والوں کے لیے کالج میں ایک بہت اچھی لائبریری تھی۔ پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری اور پنجاب پبلک لائبریری بھی زیادہ دور نہ تھی۔ اس زمانے کا لاہور خود ایک جہان علم تھا۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی، مولانا ابو الخیر مودودی، مولانا حنیف ندوی، مولانا ادریس کاندلوی، مولانا عطاء اللہ حنیف، ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق، ڈاکٹر سید عبداللہ، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، پروفیسر علم الدین سالک، پروفیسر یوسف سلیم چشتی، فیض احمد فیض، شورش کاشمیری، حفیظ جالندری، عابد علی عابد، احسان دانش اور احمد ندیم قاسمی جیسے اساتین علم و ادب زندہ تھے، اور آدمی جب چاہے ان سے استفادے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہو سکتا تھا۔ ان میں سے بعض بزرگ تدریس کے لیے بھی آمادہ ہو جاتے تھے۔ چنانچہ ڈاکٹر صوفی ضیاء الحق صاحب سے میں نے درخواست کی تو انہوں نے مقامات حمدانی اور مولانا عطاء اللہ صاحب حنیف نے دارمی کا کچھ حصہ پڑھا دیا۔ مولانا اہل حدیث کے ایک جلیل القدر عالم اور ڈاکٹر صاحب عربی زبان و ادب کے ایک جید عالم اور محقق تھے۔ ان کے والد مولانا اصغر علی روحی شبلی و فراہی کے استاد اور حماسہ اور سبع معلقات کے شارع ادیب الہند مولانا فیض الحسن سہارنپوری کے تلمیذ رشید تھے۔ ڈاکٹر صاحب زبان و ادب کی اسی روایت کے امین تھے۔ میں گورنمنٹ کالج میں کم و بیش
5 برس رہا۔ میرا معمول تھا کہ صبح گھر سے نکلتا، کالج کے اسباق میں شامل ہوتا، پھر شام تک کسی لائبریری میں بیٹھا رہتا یا لائبریری سے اٹھ کر ان بزرگوں کی صحبت میں پہنچ جاتا تھا۔ نئی کتابوں کے لیے فیروز سنس اور یونائٹڈ پبلشرز میں یہ سہولت تھی کہ آدمی جب تک چاہے پڑھتا رہے۔ دکان کے لوگ بالعموم کوئی مداخلت نہیں کرتے تھے۔ میں ان دکانوں پر بھی جاتا اور گھنٹوں کتابیں دیکھتا رہتا تھا۔ اس زمانے میں بعض کتابیں لکھنے کے منصوبے بنائے، کچھ لکھا بھی، لیکن یہ زیادہ تر منصوبے ہی رہے۔ شعر کہنے کا رجحان بچپن سے تھا۔ وہ اس زمانے میں بھی کہے، اور ان میں سے کچھ فیروز سنس کے انگریزی ماہنامہ پاکستان ریویو کے 1968-69 کے شماروں اور بعض دوسرے مجلوں میں شائع بھی ہو گئے، مگر زیادہ توجہ پڑھنے کی طرف رہی۔ لہٰذا کالج کے شب و روز اسی عیش میں گزر گئے۔ اوقات خواں بود کہ با یار بسر رفت، باقی ہمہ بے حاصلی و بے خردی بود۔ آنرز حصہ اول کا امتحان پاس کر لینے کے بعد میں اس کے آخری سال میں تھا کہ امام حمید الدین فراہی کی بعض کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ یہ علم و نظر اور فہم و بصیرت کی ایک حیرت انگیز دنیا تھی جو ان کتابوں کے اوراق پلٹتے ہی سامنے آ گئی۔ ان میں سے کسی کتاب کے دیباچے میں امام کے تلمیذ رشید مولانا امین احسن اصلاحی کا ذکر بھی تھا۔ اس کے الفاظ غالباً یہ تھے: ثانی اثنین اذ ہما یتعبدان بآداب الامام الفراہی۔ میرے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ مولانا سے ملاقات کی جائے۔ اسلامی جمعیت کے ایک دوست نے بتایا کہ وہ لاہور سے باہر کسی گاؤں میں مقیم ہے۔ اتنا معلوم تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بھی ان سے کچھ تعلق ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس زمانے میں کرشن نگر کے کسی محلے میں مطب کرتے اور وہیں رہتے تھے۔ میں لائبریری سے اٹھا اور پوچھتے پوچھتے ان کے گھر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر صاحب مطب کے پچھلے کمرے میں اپنے احباب سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے مولانا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حسن اتفاق سے وہ آج ہی اپنے گاؤں رحمان آباد سے آئے ہیں اور اس وقت اپنے داماد نعمان علی صاحب کے ہاں واپڈا کالونی میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ میرے پاس سائیکل تھی، میں نے پتہ سمجھا اور واپڈا کالونی کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچا تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ راہ چلتے ایک صاحب سے رہنمائی چاہی تو انہوں نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ مولانا نماز کے لیے باہر نکل رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ یہ استاذ امام سے میری پہلی ملاقات تھی۔ مولانا غالباً 2 ہفتے لاہور میں رہے۔ میں روزانہ ملاقات کے لیے حاضر ہوتا اور ایک نئی دنیا کی سیر دیکھ کر لوٹتا۔ استاذ امام کے ساتھ یہی ملاقاتیں ہیں جن سے پہلی مرتبہ شرح صدر ہوا کہ دین محض مان لینے کی چیز نہیں ہے، اسے سمجھا اور سمجھایا بھی جا سکتا ہے۔ یہ حقیقت واضح ہوئی کہ قرآن ایک قول فیصل ہے، دین و شریعت کی ہر چیز کے لیے میزان ہے، پورے عالم کے لیے خدا کی حجت ہے۔ اس کی روشنی میں ہم حدیث و فقہ، فلسفہ و تصوف اور تاریخ و سیر ہر چیز کا محاکمہ کر سکتے ہیں۔ یہ میرے لیے ایک نئے قرآن کی دریافت تھی۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کے طریقے پر قرآن کا طالب علم بننا چاہتا ہوں۔ اپنی تعلیم کا کچھ پس منظر بتا کر پوچھا کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ مولانا نے مختلف علوم و فنون کی امہات کتب کی ایک لمبی فہرست بتائی جنہیں پڑھنے، سمجھنے اور دل و دماغ میں اتارنے کے لیے برسوں کی محنت چاہیے تھی۔ مولانا نے فرمایا، اس طریقے سے پڑھنا چاہتے ہو تو لیڈری کے خیالات ذہن سے نکال کر علم و نظر اور فکر و تدبر کے لیے گوشہ گیر ہونا پڑے گا۔ یہ فیصلہ کرو کہ تمہارا سایہ بھی ساتھ نہ دے تو حق پر قائم رہو گے۔ ہمارے مدرسہ علمی میں کوئی شخص اس عزم و ارادہ کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ آخری دن تھا۔ اس سے اگلے روز مولانا گاؤں واپس جا رہے تھے۔ میں نے دل و دماغ کا جائزہ لیا، نتائج و عواقب کا اندازہ کیا اور اسی روز فیصلہ کر لیا کہ کالج کو الوداع کہہ کر میں کل ہی مولانا کے مدرسہ علمی میں داخل ہو جاؤں گا اور اس کے لیے جیسا علم چاہیے
اسے حاصل کرنے میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھا نہ رکھوں گا۔ میری طالب علمی کا دوسرا دور اسی سے شروع ہوا۔ یہ 1973 کی ایک شام تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ کم و بیش 10 سال تک جاری رہا۔ اس دوران میں مولانا نے خود بھی پڑھایا، سورہ زخرف سے آخر تک قرآن مجید، موطا امام مالک، قرآن و حدیث پر تدبر کے اصول و مبادئ اور فلسفہ جدید کے بعض مباحث ان کے طریقے پر انہی سے پڑھے۔ مولانا فرماتے تھے کہ پڑھے کم لکھے زیادہ لوگ اس زمانے میں بہت ہو گئے ہیں۔ ان کا ارشاد تھا کہ قلم اس وقت اٹھائیے جب کوئی نئی حقیقت سامنے آئے۔ چنانچہ طالب علمی کے اس دور میں لکھنے کی ہمت کم ہی ہوئی۔ میں شعر کہتا تھا، نثر لکھنے سے مجھے کچھ زیادہ دلچسپی بھی نہیں تھی، تاہم چند چیزیں اردو اور عربی زبان میں قلم سے نکلیں، لیکن وہ ایسی تھیں جیسی کسی نو آموز لکھنے والے کی ہو سکتی ہیں۔ 1983 میں تعلیم کا یہ مرحلہ ختم ہوا تو میرے معتقدات کی دنیا میں ایسا اضطراب پیدا ہو چکا تھا کہ ہر چیز اپنی جگہ چھوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ فقہ، اصول فقہ، تصوف، علم کلام، سب قرآن میں اپنی بنیادیں تلاش کر رہے تھے۔ دین کی صحیح تعبیر کیا ہے؟ اس سوال کے جتنے جوابات ابھی تک سامنے تھے وہ سب اعتراضات کی زد میں تھے۔ میرے تصورات کا قصر منہدم ہو چکا تھا اور نئی تعبیر اب نئے بندوبست کا تقاضا کر رہی تھی۔ اگلے 7 سال اسی بندوبست کی نظر ہو گئے۔ اس عرصے میں معلوم نہیں کتنی وادیاں قطع کیں، کتنے راستے ڈھونڈے، کتنے موڑ مڑے، کتنے پتھر الٹے اور پاؤں کے آبلوں سے کہاں کہاں کانٹوں کی پیاس بجھائی۔ یہ عجیب سفر تھا، ایک کے بعد دوسری منزل گزر رہی تھی اور کچھ معلوم نہ تھا کہ آگے کیا پیش آنے والا ہے۔ فیضی نے غالباً اسی طرح کی صورتحال میں کہا تھا، کسنمی گویدم از منزل اول خبرے، صد بیاباں بگذشت و دگرے در پیش است۔ اس زمانے میں اگر کچھ لکھا بھی تو کسی ضرورت کے تحت۔ بتکدہ تصورات میں تراشیدم، پرستیدم، شکستم کی جو صورت پیدا ہو گئی تھی، اس میں دوسروں سے کیا کہا جائے۔ یہ دور اسی طرح گزر گیا، یہاں تک کہ 1990 میں جا کر وہ زمین کہیں ہموار ہوئی جہاں نئی تعمیر کے لیے نیو ڈالی جائے۔ زندگی کے 40 سال پورے ہونے کو تھے، فکر و خیال میں بڑی حد تک وضوح پیدا ہو چکا تھا اور نقشہ کار بھی واضح تھا۔ میں نے تصنیف و تالیف کا ایک پروگرام ترتیب دیا اور اس کے مطابق کام کی ابتدا کر دی۔ پچھلے 17 سال سے اسی کے مطابق کام کر رہا ہوں۔ بہت کچھ ہو چکا اور بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی تو یہ بھی ہو جائے گا۔ چند دن پہلے میزان پائے تکمیل کو پہنچی تو خیال ہوا کہ اس موقع پر یہ داستان سنا دی جائے۔ اسی تقریب سے اپنے کام کا نقشہ یہاں بیان کر رہا ہوں۔ یہ کتابیں ہیں جن میں سے کچھ لکھی جا چکی اور کچھ زیر تصنیف ہے۔ البیان قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر ہے۔ میزان اسلام کو میں نے جس طرح سمجھا ہے یہ اس کا بیان ہے۔ برہان یہ ان مباحث کی تنقیح کے لیے خاص ہے جہاں میرا نقطہ نظر دوسرے علماء سے مختلف ہے۔ مقامات پہلی 2 کتابوں کے علاوہ جو کچھ لکھا ہے یا لکھنے کا ارادہ ہے اس کے منتخبات اس کتاب میں جمع کرنا پیش نظر ہے۔ الاسلام میزان کا خلاصہ ہے۔ علم النبی، فقہ النبی، سیرت النبی، یہ تینوں کتابیں احادیث و آثار کی جمع و تدوین اور ان کے متون کی تنقیح کے لیے ترتیب دینا چاہتا ہوں۔ خیال و خامہ، شعر کہتا رہا ہوں، یہ ان کا مجموعہ ہے۔ برہان، مقامات اور خیال و خامہ شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں مضامین اور منظومات کا اضافہ البتہ ہوتا رہتا ہے۔ میزان امید ہے کہ اس سال کے آخر تک شائع ہو جائے گی۔ البیان میں سورہ نساء تک پہنچا ہوں، اس سے فارغ ہو گیا تو باقی عمر انشاءاللہ حدیث کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا۔ زندگی کی تمنا اگر ہے تو اب اسی کے لیے ہے
ابو الکلام کا تصرف قبول کر لیا جائے تو زمانی یزدی کا یہ شعر ہر لحاظ سے حسب حال ہے۔ حکایت از کدیاں یار دل نواز کنیم، بیں فسانہ مگر عمر خود دراز کنیم۔ یہ مضمون 2007 میں لکھا گیا تھا۔